وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 780 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ لباس جو ہے ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اسی میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ چونکہ کل کی جو حدیث گزر چکی اس میں یہ تھا کہ سفید لباس بہترین لباس ہے، اور آج کی جو روایت ہے اس میں ایک بات کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو ستھرا اور پاکیزہ کہا گیا ہے۔ ستھرا اور پاکیزہ کس کے مقابلے میں ہوگا؟ جو گندا اور ناپاک ہو اس کے مقابلے میں ستھرا اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ چونکہ لباس پہننے کی دو حکمتیں کل کے درس کے اندر ہم بیان کر چکے کہ لباس کیوں پہنا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، دو مزید حکمت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لباس جو ہے انسان کو گرمی سے بچاتا ہے اور سردی سے ہی بچاتا ہے۔ انسان گرمی سے بچتا ہے اور سردی سے بچتا ہے، اس لیے لباس کو پہنا جاتا ہے۔ اور کل کا درس میں کیا تھا کہ زینت بھی ہو جائے اور ستر بھی چھپ جائے، یہ لباس پہننے کے مقاصد ہیں۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو سفید لباس نہیں پہنتا وہ کوئی گناہگار ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے لباسوں کو پہنا ہے، سفید بھی پہنا ہے، مختلف رنگوں کے لباس بھی آپ نے پہنے ہیں، تو شرعاً جائز کوئی قباحت بولیے نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ سفید لباس پہنا جائے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں کے جو لباس ہیں وہ سفید ہی ہیں۔ اسلامی جنگوں میں جو فرشتے مدد کے لیے آئے، جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی یا دیگر غزوات میں جو فرشتے مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لیے اللہ نے بھیجے تھے، ان کے لباس سفید ہی تھے۔ اب اس کی اہمیت کو اندازہ لگائیے کہ سفید لباس کس قدر پیارا ہونا چاہیے ہم سب کو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ لباسوں میں سے سفید لباس ہے۔ اور آگے چلیے، کیوں کہا گیا؟ دوسری حکمت کیا ہے؟ پاکیزہ، ستھرا، اس لیے کہ انسان تو نے سفید لباس پہن کر اپنے تن کو ستھرا کیا ہے، بالکل اسی طرح تو اپنے من کو بھی ستھرا کر لے، اس کو مختلف غلاظتوں سے بچا لے، کینہ، بغض، حسد، غیبت، ان کو نکال دے تاکہ تیرا دل بھی ستھرا ہو جائے۔ اور اس سے بھی اہم بات، چونکہ فرمایا گیا ہے اپنے مردوں کو کفن کس میں دو؟ سفید لباس میں مردوں کو کفن دیا جاتا ہے۔ اب اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ انسان تو فکر آخرت کرتا رہے کہ دیکھ تو نے سفید لباس پہن کے ہی جانا ہے، اور یہ لباس ایسا ہے اس میں جیبیں نہیں ہیں، اس میں جیب نہیں ہے۔ عام لباسوں میں رکھنے کے لیے جیب ہوتی ہے، لیکن کفن میں جیب بولیے نہیں ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ تو نے ساتھ جو لے کے جانا ہے وہ نیک اعمال لے کے ساتھ جانا ہے، اور نیک اعمال کو رکھنے کے لیے جیب کی ضرورت نہیں ہوتی، نیک اعمال کو رکھنے کے لیے جیب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو دوسرے انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ چونکہ فرشتوں سے ہونی ہے ملاقات، انسان اس جہاں سے جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی اس کی قضا آئی تو کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ فرشتوں سے۔ اب فرشتوں کے بعد جانا ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہان میں جانا ہے۔ اگر انسان جس سے محبت کرتا ہو ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جائے تو بتائیے کیا وہ خالی ہاتھ جائے گا؟
عقل کے خلاف ہے؟ نہیں یار مجھے محبت بھی بہت ہے، کیوں نہ اس کے لیے ایسا تحفہ لے جاؤں جو اس کو پسند ہو، یا اس کے بچوں کے لیے لے جاؤں جو اس کے بچے خوش ہو جائیں گے، بچے خوش ہوں گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھو انسان، یہ آپ فطرت یہ ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تحفہ لے کے جاتے ہیں، لیکن تم نے اس جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے، جانا اس کے پاس ہے جو اولاد سے پاک ہے، جو اولاد سے پاک ہے، پھر وہ کس سے خوش ہوگا؟ ارے پھر ایسا تحفہ لے کے جا جو اس کی پسند کا ہو، جس سے خوش ہو جائے۔ وہ کیا ہوگا؟ نیک اعمال ہیں، تو اپنے من اور اپنے تن کو نیک اعمال سے سجا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جب تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا پھر ہوگا کیا؟ تیری مغفرت بھی ہوگی اور اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔